جی ناظرین، ہم ہمسایوں سے ہی بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دن یہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ 7 تاریخ کو دوپہر کے وقت یہ کیا واقعہ پیش آیا خرم صاحب کے گھر؟ جی پہلے تو یہ بتائیں خرم صاحب کی رپیوٹ کیسی ہے؟ خرم صاحب تو خود کیسے انسان ہے؟ خرم ایک بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، ہمارا بھائی ہے، دوست بھی ہے، سارا کچھ ہے، ہمارا بھائیوں والا تعلق ہے۔ بطور ہمسایہ کیسا تعلق ہے؟ میں بتاتا رہا ہوں آپ کو، ہمارا بھائیوں والا تعلق ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ 7 بہت تاریخ اچھا کو بندہ کیا ہے۔ واقعہ پیش ہے؟ 7 تاریخ کو واقعہ یہ ہے کہ دوپہر کا ٹائم تھا، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے ادھر گھر کے باہر ہی نا، میری گاڑی ہے، میں اس کا کام کروا رہا تھا، تو پیچھے سے گاڑی کھائی ہے کیا، چھوٹی گاڑی تھی بلو کلر کی، اس کے اندر 2 افراد تھے، ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ وہ اترے ہیں، اتر کر وہ خرم کے گھر کے اندر چلے گئے ہیں اور گالیاں جو نا شور آنا شروع ہو گیا اندر سے نا، تو اندر باتیں کر رہے تھے۔ وہ خرم گھر موجود نہیں تھا اس ٹائم، خرم آیا آدھے گھنٹے بعد خرم آیا، مجھے مل کے خرم اندر چلا گیا، تو اور تقریباً اندر ان کی بحث وغیرہ چلتی رہی ہے، کوئی بار شور آتا رہا، آوازیں آتی رہی ہیں، کوئی اندر کو معاملات ہو رہے ہیں، تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد خرم اندر سے باہر آیا اور یہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے تو پیچھے تھوڑی دیر بعد پولیس آتی ہے، پولیس آ کے ادھر سے پوچھتی ہے ہمیں کال گئی ہے، کال کا پوچھتے ہیں، میں نے کہا جی مجھے تو انفارم نہیں ہے کسی بات کا، کبھی کال کی ہے ہم نے کسی نے نہیں کی، نہیں ادھر سے گئی ہے، یہ آپ کا گھر میں ہے؟ جی بالکل یہ میرا ہی گھر ہے۔ خرم کا میرا جو تعلق ہے نا وہ اس طرح کا ہے، بھائیوں والا، ہمارا ایک ہی گھر ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد خرم کی وائف آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی کال میں نے کی ہے، وہ پولیس کو ساتھ لے کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پولیس کے ساتھ ہی میں اندر چلا جاتا ہوں، کیونکہ جو خرم گھر نہیں تھا تو خرم کی غیر موجودگی میں پولیس آئی تھی تو میں اسے کیسے اندر کے لے جانے جاتا تھا، میں ساتھ چلا گیا ہوں۔ اندر جا کر ہماری بات ہوتی رہی ہے، تو اس کے بعد خرم آ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد، تو خرم ان کو پولیس والوں کو سب کو لے کر اندر بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی ہم باہر شور نہ کرو، اندر بیٹھ کر ہم بات کر لیتے ہیں، تو پھر میں باہر آ جاتا ہوں۔ اچھا یہ ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بطور میاں بیوی تعلقات ان کے ٹھیک تھے؟ بطور ہسبینڈ آپ کو کیسا؟ ہمارے جو ہمسائے ہیں میرے نزدیک، جو میں دیکھتا رہا ہوں ادھر سے، ہم 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کا بہت اچھا تعلقات تھے آپس میں۔ نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد عمیر ریاست ہے۔ ناظرین، محمد عمیر ریاست کی گفتگو بھی آپ نے سن لی، جو ہمسائے ہیں خرم شبیر کے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ بطور ہمسایہ بڑا اچھا انسان ہے اور اچھا وقت گزرا ہے، اور یہ اس دن کا جو واقعہ ایک ہمسائے کی نظر سے بھی آپ کو بتا دیا کہ کیا اس نے دیکھا ہے۔ اب مزید بات چیت کرتے ہیں خرم صاحب سے۔ جی خرم صاحب آئیے گا۔ اچھا جی، اب یہ ساری صورتحال بن چکی ہے، اب آپ سسرال والوں کو کیا پیغام دیں گے اس موقع پہ؟ میں سسرال والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے میری عزت کو کیوں اچھالا، کیوں میری عزت خراب کی، صرف چند پیسوں کے لیے میری عزت کو خراب کیا جا رہا ہے، یا جائیداد کے لیے میری عزت کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں ان کا کیا میں لے کے ایسا چیز آیا ہوں کہ جس وجہ سے مجھے بلیک میل کرتے ہیں یا میرے تھریڈ کرتے ہیں، میری بیٹی کو مجھ سے چھین کے لے گئے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ اس طرح سب کچھ؟ اور میں ان کے گھر نہیں جاتا، میں ان سے ملتا نہیں ہوں، کہ کس وجہ سے نہیں ملتا کہ مجھے بلیک میلنگ اور تھریڈ کرتے تھے۔ میری بیوی جب اس کا دل کرے وہ ان کے گھر جاتی ہے، میں نے آج تک نہیں روکا کہ تم نے نہیں جانا، میں چھوڑ کے آتا ہوں، میرا ڈرائیور چھوڑ کے آتا ہے، لینے جاتا ہے، لے کے آتا ہے، کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کبھی روکا ہوگا جی تم نے اپنے ماں کو نہیں ملنا، باپ کو نہیں ملنا۔ کال آتی ہے، میری بیوی کال بھی سنتی ہے، اس کی بہن کی کال آتی ہے، اس کی کال بھی سنتی ہے، لیکن پھر بھی ایک بندے کی اتنی بےعزتی کرنی، ایک بندے کو اتنا سوشل میڈیا پہ لے کر آنا اور اس کو لا کے اس کی عزت کو خراب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت نہیں ہے۔ نہ میرے سسر کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے تھی کہ ایک آپ کا جو مرضی ایک جوائی تو ہے نا، کہ آپ کا ایک دماد ہے، آپ اپنے دماد کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ چند پیسوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود شرم آنی چاہیے تھی یہ سب کچھ کرتے ہوئے، کہ جی آج اگر میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں تو ان کی وجہ سے کھڑا ہوں، کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میری عزت کو اتنا کا خراب کر دیا کہ میں آج اپنی صفائی دینے کے لیے مجھے لوگوں کو بتانا پڑ رہا، لوگ مجھے بار بار پوچھتے کہ جی یہ کیا واقعہ، یہ کیا واقعہ، یہ کیا واقعہ، کہ میں کس طرح لوگوں کو صفائی دوں کہ یہ میرے گھر میں CCTV کیمراز بھی آپ نے دیکھے ہیں، ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہے۔ اب اس چیز کا انصاف IG پنجاب صاحب مجھے دیں، CCPO صاحب دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب دیں، اور یہ میڈیا
पर्सन जो हैं वो मुझे इस चीज़ का इंसाफ दें। मेरी वीडियोस क्लिप मैंने सब आपको शेयर कर दी हैं। सुबह मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने उनको भी हर चीज़ प्रोवाइड की है, वो भी सब चीज़ें देखे। अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे गलत होता हूँ, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, तो मैं कानून को अपने आप को सिलेंडर करने का हकदार रखता हूँ। इस तरह मेरी इज़्ज़त को उछाला ना जाए, ख़राब मत किया जाए और ये जगह जगह पे मुझे गंदा मत किया जाए। मेरी जो भी है दाद रसी की जाए। मैं अपनी आप को हिफाजत, मैं समझता हूँ कि अभी जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया या जो आसिम भट्ट ने किया, वो बहुत असले असूक वाला आदमी है आसिम भट्ट भी। वो हो सकता है मुझे कुछ नुकसान पहुँचाए, और अगर मुझे जानी नुकसान या मुझे किसी चीज़ का नुकसान पहुँचता है, मैं ऑन टीवी ये चीज़ कहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इस चीज़ का ज़िम्मेदार मेरा ससुर हाजी तनवीर, मेरी सास आयशा तनवीर, आसिम भट्ट और उसकी बीवी नबीला भट्ट, ये सब मेरे अगर कोई नुकसान पहुंचता है मेरी जान को और मुझे कुछ पहुंचता है, मेरा साला उमर तनवीर, ये सब ज़िम्मेदार होंगे। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे पता है कि मुझे थ्रेड है। जिस तरह इन्होंने मेरे घर आके हमला किया, हो सकता है मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पे फिर ये किसी से हमला करवा दें, मुझे कुछ कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं। उस दिन भी मारने की नीयत से ही आए थे मेरे घर पर आसिम भट्ट वगैरह। ये तो अल्लाह ने मुझे रख लिया, अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन मुझे अभी इनसे उम्मीद है कि इन्होंने बहुत निचली हद तक जाना है, क्योंकि आसिम भट्ट और ये हाजी तनवीर जो है ये एक क्रिमिनल माइंड आदमी है, इनके जो माइंड है वो क्रिमिनल लोग हैं। बहुत शुक्रिया खुरम आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, ये खुरम शबीर की गुफ्तगू थी। जिस तरह उन्होंने बताया, ना ये घर छोड़ना चाहता था ना तोड़ना चाहता था, और लेकिन ये वाज़ह कर दिया उन्होंने कि बेटी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। और दूसरा ये भी मैं बता दूं कि अब अगर सूरत हाल बेहतर ना हो सकी तो हो सकता है ये खुरम दूसरी शादी कर ले, और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इनके ससुराल वालों पे आयद होगी जिन्होंने बच्ची का घर ख़राब किया है इस तरीके से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा, कैमरा मैन नवाज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।